دیکھ کر آئے تھے، اور اب جہاں پر ہیں وہاں کوئی کلیسیا نہیں ہے، not a single person، مگر انہوں نے جا کر وہاں پر لوگوں کو خدا کا کلام سنایا۔ میں بڑے ایمان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ ان سارے برسوں میں خدا کے بندہ شاہد نے کیا کیا دکھ اٹھایا ہے، کیا کیا ظلم سہا ہے۔ اگر ظاہری طور پر لوگوں سے ظلم نہیں ستایا نہیں گیا تو ستایا ضرور گیا ہے۔ حالات، مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں، الجھنے، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ در حقیقت اس کے پیچھے کون ہے۔ لیکن خدا ان کا شکر ہو کہ ان سارے معاملوں میں بھی خدا کی نظر اس کے لوگوں پر رہتی ہے۔ وہ ایک بھری کلیسیا کو چھوڑ کر آئے کس شادمانی سے بھرے ہوئے، انہوں نے آ کر انطاکیہ میں یونانی لوگوں کو، فلسفی جاننے والے لوگوں کو، آئیڈیالوجی جاننے والے کو، میتھڈولوجی جاننے والوں کو انجیل کے بارے میں بتایا۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے۔ اور آپ دیکھیں، صرف ایمان نہیں لائے، چرچ قائم ہوا، کلیسیا قائم ہوئی، ایمانداروں کی جماعت قائم ہوئی۔ اور جب ہم کلیسیا یا ایمانداروں کی جماعت کہتے ہیں تو یہ گارے کا، اینٹ کا، ملبے کا سٹرکچر نہیں ہے، یہ ہے مسیح کا بدن۔ یہ بات ذہن نشین کریں، یہ ہے مسیح کا بدن۔ آج ہم اس بلڈنگ میں ہیں، خداوند کا شکر ہو۔ ہم بڑی بلڈنگ کی طرف جا رہے ہیں، خداوند کا شکر ہو۔ مگر بڑی بات یہ ہے کہ در حقیقت کلیسیا مسیح کا بدن آپ ہے، آپ ہے، آپ ہے۔ معلوم نہیں خدا کے بندے کی بلاہٹ کی گواہی کیا تھی، جس کا نتیجہ آپ لوگوں کی صورت میں یہاں دکھائی دے رہا ہے، ساتھ کام کرنے والوں کی زندگی میں دکھائی دے رہا ہے۔ یہ وہ پازیٹیو امپیکٹ ہے، ایک مثبت اثر ہے جو دکھائی دے رہا ہے۔ ذرا دیکھیں کہ یہ چھوڑ کر آئے تھے یروشلم کو، مگر اب یروشلم میں ان کی خبر پہنچی ہے کہ جو گئے تھے ان کے وسیلہ سے انطاکیہ میں ایمانداروں کی جماعت قائم ہو چکی ہے۔ اور یروشلم جو ایک مدر چرچ ہے، وہاں لیڈرشپ موجود ہے، ان کا دل دیکھیں، انہوں نے فوراً انطاکیہ کی کلیسیا کو قبول کیا، اور مینجمنٹ نے فوراً انتہائی امپورٹنٹ پرسنل کو وہاں پر بھیجا، جس کا نام بزرگ برناباس ہے، جسے نئے عہد نامہ میں رسول کا درجہ حاصل ہے۔ یہ شخص آیا، اللہ دیکھیں اس شخص کی ویژن دیکھیں، اس کی نظر دیکھیں، اس کی نظر کا معیار کتنا بڑا ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ شخص روح القدس سے بھی معمور ہے اور ایمان سے بھی معمور ہے۔ اس نے آ کے لوگوں کے چہروں کے اوپر ان سے ملاقات میں جو منظر دیکھا وہ بڑا حیران کن تھا۔ وہ تھا فضل کا ماحول، ہر طرف فضل دکھائی دے رہا ہے، لوگوں کی زندگیوں کے اندر فضل ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، اچھے برانڈڈ کپڑے، اچھی بلڈنگ، بڑی گاڑی، بڑا سیٹ اپ، یہ سارا کچھ پراسپیرٹی میں گنا جاتا ہے۔ اگر کمپیئر کریں تو یہ پراسپیرٹی تو غیر قوم میں بہت زیادہ موجود ہے۔ اگر ایماندار کسی خاص بات کی آئیڈینٹی پہچان رکھتا ہے تو یہ ختم ہونے والی پراسپیرٹی، چلی جانے والی خوشحالی نہیں، بلکہ ہمیشہ قائم رہنے والی پراسپیرٹی خدا کا فضل ہے۔ ذرا دیکھیں اس کی نگاہ کس پر گئی؟
خدا کے فضل پر. آج ہم نے کیا سوچا ہے؟ ہماری فطرتوں میں کیا ہے، طبیعتوں میں کیا ہے کہ ہماری کلیسیاؤں کو بڑی کلیسیاں قبول کریں. کیونکہ آج ایک بہت بڑا گیپ ہے. بڑی کلیسیاں کبھی چھوٹی کلیسیاں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے لوگوں کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں، اور اگر بھیجیں گے بھی تو کس نیت سے؟ ہاں جی ہمارا خادم آپ کے پاس آ رہا، آپ کیا خدمت کریں گے؟ اور بلانے والے کے ذہن میں پہلے سے بات ہے، جتنا بڑا خادم اتنا بڑا انویلپ، اتنی بڑی رقم. ذرا سوچیں آج مخالف نے ہمیں ان باتوں میں ڈال دیا ہے اور ہم خدا کے فضل سے کس قدر دور ہیں. مگر مبارک ہیں آپ لوگ کہ آپ نے ان سے اوپر ہو کر خدا کے فضل کو دیکھ لیا ہے. خداوند اس میں آپ کو اور بڑھائے اور قائم رکھے. اس شخص کی بات کو ذرا سامنے رکھے. کیا دیکھا اس نے؟ اس نے آ کر خود کو ملنے والی عزت نہیں دیکھی، خود کو ملنے والے تحفے نہیں دیکھے. کیا کھانا ہے، کیا عزت ہے، کیا تکریم ہے، کیا روپیہ پیسہ ہے کہ میں بڑی کلیسیا سے آیا ہوں. اس نے آ کر خدا کے فضل کو دیکھا. حضرت دیکھیں عجیب بات یہ ہے کہ اس فضل کو دیکھتے ہوئے ایک بہت بڑی نصیحت اس کی زبان سے ہم دیکھتے ہیں. اس نے خدا کا فضل دیکھ کر کیا کیا؟ سب سے پہلے اپنے امپریشنز دیے، اپنے جذبات کا اظہار کیا. اور اس کے جذبات کا اظہار کیا تھا؟ وہ خوش تھا. اس کی خوشی سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ ان کے اوپر، ان کے درمیان اس فضل کو دیکھ کر شادمان. اس کا معنی کیا ہے؟ یہ وہ خوشی ہے جو ریاکاری سے پاک ہے. یہ بناوٹی نہیں کہ سامنے آئے تو مل لیا اور ہنس کر دکھا لیا. یہ وہ خوشی ہے جو خدا کے فضل کی طرح خالص ہے، بالکل صاف ہے، اور اپنے اندر خوشی کے جذبات رکھتے ہوئے خداوند کو جلال دینے کے لیے ظاہر ہو رہی ہے. اور آگے دیکھیں نصیحت کے الفاظ کیا ہے. نصیحت کتنی بڑی ہے، اور وہ کیا ہے؟ دلی ارادہ سے خداوند سے لپٹے. آپ کے لیے بھی یہی بات ہے. یہ میری کوئی بات نہیں ہے. میں کون ہوں آپ کو نصیحت ہے؟ میری نصیحت کی حیثیت کیا ہے؟ یہاں پر یہ وہی نصیحت ہے جو اس وقت بزرگ برناباس نے کی، جو میں اپنے لیے اور آپ کے لیے لینا چاہتا ہوں. کس سے لپٹے رہیں؟ خداوند سے لپٹے رہیں. اس گواہی میں نے ایک چیز کو دیکھا جو مجھے بڑی پسند آئی کہ ان سارے حالات کے اندر خدا کے بندہ، اس کی ماں اور اس کی بیوی کا رشتہ ایک ہے. اس نے ذرا نہیں جھجک فیل کی کہ وہ اپنی ماں کو چومے اور اپنی بیوی کو چومے. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. کیا یہ خدا کا فضل نہیں؟ یہ خدا کا فضل ہے. یہ خدا کے فضل کی عظیم تر سچائی ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ جو اس کلیسیا میں خاندانی طور پر جڑے ہوئے ہیں، یہ اثر آپ کے خاندانوں پر بھی امپیکٹ کرے گا، اثر ڈالے گا، ٹرانسفر. خداوند سے لپٹے رہو. پہلی چیز ہے خداوند سے لپٹے رہنے کا امپیکٹ کیا ہے؟ فضل کی موجودگی، فضل کی حضوری. ہم خداوند سے لپٹے رہنے کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارا لپٹا رہنا ہے کیا؟ اس کے لیے بڑا خاص دھیان دینے کی ضرورت ہے. اس کا معنی ہے ایسے یونین میں آ جانا کہ جدا نہ ہونا. مثلا یہ مائک ہے، اس کا ایک ہوزن بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ جیک ہے، یہ وائر ہے جو اسے ایمپلیفائر کے ساتھ اٹیچ کر رہی ہے. ان میں سے کوئی چیز بھی اگر ڈیمیج ہو جائے تو یہ آواز اس تک نہیں پہنچے گی.
اور پھر وہ اس آواز کو جب لے گا نہیں تو ایمپلیفائی نہیں کرے گا. یہ مثال میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھی ہے کہ ہم جان جائیں کہ خدا کے فضل کی حضوری کا سبب زبان سے کہنا نہیں کہ اس کا فضل ہے، بلکہ مسیح یسوع سے لپٹے رہنا ہے. مسیح یسوع سے لپٹے رہنا ہے. آئے ذرا دیکھیں نصیحت کا مفہوم کیا ہے. ان سب کو نصیحت کی کہ خداوند دلی ارادہ سے کس سے لپٹے رہو. ہم اپنی زندگی میں بڑے ارادے رکھتے ہیں اور ہمارے ارادوں کے اندر غیر پختگی بھی ہوتی ہے، کبھی یہاں تک، کبھی یہاں تک، کبھی دل تک. اور پھر ہم ان ارادوں کو پورا کرنے کے لیے یہ بھی نہیں جانتے کہ کیا کریں. مگر یہاں پر نصیحت کے الفاظ کو دیکھیں، دلی ارادہ سے. یہ ذرا دیکھیں کیا بات ہے. اس کا تعلق دل سے ہے اور ارادہ سے ہے. اب دلی ارادہ کس بات پر؟ کہ مجھے سب سے پہلا درجہ یہ دینا ہے کہ میں نے مسیح یسوع سے لپٹے رہنا. ذرا سوچیں کہ یہ شخص بزرگ برناباس جب اتنی بڑی گواہی دیکھ کر یہ الفاظ کہہ رہا ہے تو کتنی بڑی بات ہے. یقیناً میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ میں اس ساری گواہی کو سننے کے بعد اس برکت کو حاصل کرتے ہوئے اسی کلام میں رہتے ہوئے خود بھی بابرکت ٹھہروں اور آپ کے لیے بھی برکت کے لیے اس بات کو پڑھوں. کیا دلی ارادہ سے خداوند سے لپٹے رہو. آئیں ذرا مل کر ہم کہیں گے خداوند یسوع مسیح ناصری کے پاک نام میں، خداوند یسوع مسیح کے پاک نام میں ہم دلی ارادہ سے خداوند میں لپٹے رہیں. خداوند میں لپٹے رہیں. خداوند میں لپٹے رہیں. خداوند میں لپٹے رہیں. آمین. کیونکہ میرا خداوند سے لپٹا رہنا اس کے فضل کی حضوری ہے. اس کے فضل کی حضوری ہے. یہ دیکھیں پریزنس آف گریس، خدا کے فضل کی حضوری. پریزنس آف فیئر، خدا کے خوف کی حضوری. یہ کتنی بڑی بات ہے. جب گیت گائے جائیں تو آپ اس کی گہری حضوری کے ماحول میں چلے جائیں اور اس کو جلال دیں. اب ذرا دیکھیں برناباس، بزرگ برناباس کی شخصیت کا اندازہ لگائیں. وہ صرف یہی نہیں ٹھہرا رہا کہ نصیحت دے کے چلا گیا، وہ واپس یروشلم نہیں گیا. اب اور ترسوس کی طرف گیا بزرگ پولوس کو بلانے کے لیے. اس نے دیکھ لیا کہ اب انہیں کس چیزوں کی ضرورت ہے. وہ سمجھ گیا ان کو اسٹرانگ ڈاکٹرائن کی ضرورت ہے، انہیں گہری تعلیم کی ضرورت ہے، مسیح یسوع کی تعلیم کی ضرورت ہے. اور وہ تاریخ کے سب سے بڑے تھیولوجین کو لے کر انطاکیہ میں آیا اور ایک سال کے اندر وہ تھیولوجین کرتا کیا ہے، یہ دونوں مل کر کرتے کیا ہے. وہاں پر شاگردیت کو ایک ویلیو ملتی ہے، ڈسائپل میکنگ. شاگرد پیدا ہوتے ہیں اور جانتے ہیں تاریخ بدل کر رکھ دی اس کام نے. آج میں اور آپ اگر پوری دنیا میں مسیح جانے جاتے ہیں، کس وجہ سے؟ کیونکہ انطاکیہ میں شاگرد پہلے بار مسیح کے. یہ کتنا بڑا امپیکٹ ہے. میں یہ چاہوں گا مسیح یسوع میں کہ چرچ کی بلڈنگ تعمیر ہونے کے بعد اور یہاں پر بھی میں اور آپ خداوند میں لپٹے رہنے کے وسیلہ سے اس کی فضل کی حضوری میں بڑھتے جائیں اور آپ کا چرچ ڈسائپل میکنگ کو لے کر جائے، شاگرد پیدا کرے. کیونکہ خدا کے بندہ کے اندر ایک مشن ہارٹ ہے، مشنل
हार्ट है। ये बड़ी अच्छी बात है कि आने वाले दिनों में ये मिशनल हार्ट स्पिरिट के वसीला से डिसाइपल को पैदा करे, शागिर्दों को पैदा करे, और वो वहां जाए जहां कलीसिया नहीं है, और यही कुछ दोहराया जाए। ये कैसी बात है कि अंताकिया में पहली गैर कौम कलीसिया बनी। अंताकिया जब लोगों के ऊपर मुश्किल आई तो सबसे पहले जेनरोसिटी, सखावत देने वाला चर्च बना। यहां पर सबसे पहले मसीह कहलाए गए लोग हमें दिखाई देते हैं, और बुजुर्ग पौलुस रसूल का मिशनरी सफर भी यहीं से शुरू हुआ है। इसलिए मैं यही चाहूंगा कि जब ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है तो आज खुदा बाप, बेटे और पाक रूह की गहरी हजूरी में अंताकिया की ब्लेसिंग आपके चर्च में है, और यही आपकी जिंदगी में गहरे तौर पर बढ़ता जाए। जब हम चर्च को तामीर करते हैं तो दो चीजों का बड़ा ध्यान रखते हैं। एक उसका एक्सटीरियर, उसके बाहर क्या क्या लगा हुआ है, एक उसका इंटीरियर, कि उसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है। खूबसूरत से खूबसूरत दिखाई देने वाला हमारे पास चर्च को, फिर उसके बाद लोग खानदान भरे हैं, बड़ी अच्छी बात है। आप चर्च को बाहर से बहुत खूबसूरत कर लें, आप चर्च को अंदर से बहुत खूबसूरत कर लें, आप चर्च को लोगों से भर दें, मगर क्या उस चर्च के मजमा से निकलने वाला कलाम भी उसी अंदाज पर, उसी म्यार पर है? ये बहुत जरूरी है। और आज के तमाम बड़े खूबसूरत दिखाई देने वाले चर्चों को इस पर गौर करने की जरूरत है कि कौन सा मैसेज पुलपट से जा रहा है। आमीन, आमीन। आप क्या चाहेंगे कि चर्च तामीर होने के बाद सबसे बड़ी ख्वाहिश आपकी क्या होगी? कि वो बाहर से खूबसूरत हो, बोले अंदर से खूबसूरत हो, लोगों से भरा हो, या उसके मज़बा और पुलपट से खुदा का हकीकी कलाम लोगों को मिले? क्या सबसे बड़ी दौलत यही है, और यही हमारी जिंदगियों के अंदर सबसे बड़ा अजीम तर हिस्सा है। और अगली स्टेज क्या है? ये चर्च किस तरह एम्पावरमेंट हुआ? थियोलॉजियन इनके पास, नबी प्रोफेटिकल ब्लेसिंग इनके पास, मिशनरी इनके पास, मैनेजमेंट इनके पास। इसने पूरी दुनिया को हरा कर रख दिया। ये कितना बड़ा काम है। बस एक ही बात पर ध्यान रखा कि खुदा के फजल को यहां रहना चाहिए, और उस नसीहत को उन्होंने पकड़ लिया कि खुदावन से लिपटे रहना है। आए जरा अपने स्वरों को झुकाएं। मैं चाहूंगा आप सबके लिए दुआ करना। कुदरत जलाल हशमत और बुजुर्गी के लायक आसमानी बाप, मैं तेरे जिंदा और जिंदगी बख्श कलाम की गहरी हजूरी में दिल से शुक्रगुजारी के साथ सारा जलाल खुदा बाप, बेटे और पाक रूह को देता हूँ। और तेरे बंदा खादम सूरमा गवाह के लिए, उसके जिंदगी के साथी मेरी प्यारी बहन के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्ग माँ के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए, उसकी खिदमत बुलाहट चुनाव के लिए और कलीसिया के लिए वही बरकत चाहता हूं जो तूने अपने फजल के वसीला से अंताकिया की कलीसिया पर जाहिर की। ये तेरे फजल की अजीम तर सच्चाई है जो जाहिर हो। रामा को सुंदरिया का नामा को रोकना बेबिया को जुरवा का अंतारा वारा कुनमा का या कंदारा का लवरी नामा हंदुरु हिरा ज़वारा रमंदु गुरुबहा नीला में ना करो जमिंदुरु बना शंद करा दिया को सुंदुरु बना कंदे बिरी का नवा कंथो
جلال خدا باپ بیٹی اور پاک